ان القوت للہ جمیعا، ان کو پتہ چل جائے قیامت کے دن کہ ساری قوتیں، سارے اقتدار اللہ کے پاس ہیں۔ اگر دیکھیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ آج اقتدار کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد کی بادشاہت ہے، کوئی کام نہیں آ سکے گا، کوئی بزرگ کی بزرگی کام نہیں آئے گی۔ اس وقت کام آئے گی تو توحید کام آئے گی، اور اللہ کی رضا کے لیے سنت کام آئے گی۔ جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میزان اکبر مانو۔ میزان اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نمازیں محمد کریم پر پیش کرو۔ اگر تمہاری نمازیں محمد کریم کی نمازوں کے موافق ہیں، وہ درست ہیں۔ اپنی تجارت محمد کریم پر پیش کرو۔ اگر تمہاری تجارت محمد کریم کی تجارت سے ملتی ہے تو درست ہے۔ اپنی محبتیں محمد کریم پر پیش کرو۔ اپنے رشتے ناتوں کے معیار محمد کریم پر پیش کرو۔ محمد کریم میزان اکبر ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب پیر اپنے مریدوں سے برات کا اظہار کریں گے، جن کی پیروی ہوتی ہے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کریں۔ استبرأ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی جاتی تھی، وہ برات کا اظہار کریں گے من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو پیروی کرنے والے تھے۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے کہ جہنم دہک رہی ہے۔ پیر بھی کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہے اللہ ہم مشرک نہیں تھے۔ مشرک ہوں گے لیکن جہنم کا عذاب دے کر کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہے اللہ ہم مشرک نہیں تھے۔ یہ سارے سلسلے، کوئی سلسلہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ مرشد، تیرا کیڑا مرشد ہے؟ میرا فلاں مرشد ہے۔ یہ مرشد کا تصور جو ہے یہ جاہلیت کے تصور ہیں۔ میرا فلاں پیر ہے، میں نے اس کے ہاتھ کی بیعت کی ہے، کوئی بیعت شاید نہیں ہے۔ یہ بیعت کا تصور ہی باطل ہے۔ بیعت دو قسم کی ہے، یا تو رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے، یا نبوت کی بیعت ہے، یا خلافت کی بیعت ہے۔ اس کے علاوہ بیعت صرف فراڈ ہے۔ تو کس کا بیعت ہے؟ میں فلاں پیر کی بیعت ہوں، سب مردود بیعتیں ہیں۔ اس کا ثبوت قرون اولیٰ میں نہیں ہے، صحابہ کرام نے ایسی کوئی بیعت نہیں۔ یہ خلافت کی بیعت ہے، ابو بکر خلیفہ بنے ہیں، صحابہ نے بیعت کی ہے۔ عمر خلیفہ بنے ہیں، صحابہ نے بیعت کی ہے۔ علی خلیفہ بنے ہیں، صحابہ نے بیعت کی ہے۔ جب بیعت ہو گئی ہے تو عام کسی آدمی نے دوسرے سے بیعت نہیں لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر نیکی کی بیعت لی ہے۔ یہ نبوت کی بیعت ہے، نبی لے سکتا تھا، یا خلافت کی بیعت ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیروں فقیروں کی یہ بیعتیں، میں فلاں پیر کا بیعت ہوں، یہ سب ڈرامے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ برات کا اظہار کریں گے پیروی کرنے والے، جن کی پیروی کی جاتی ہے، کن سے؟ جو پیروی کرنے والے ان سے۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ فتقطعت بہم الاسباب، ذرائع کٹ جائیں گے، کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آئے گا، یہ سارے وسیلے کٹ جائیں گے۔ میرا فلاں وسیلہ ہے، تیرا یہ وسیلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سارے وسیلے کٹ جائیں گے۔ فتقطعت بہم الاسباب، یہ سارے ذرائع وسیلے کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے پیروی کرنے والے لوگ، لو ان لنا کرۃ، اے کاش ہمیں بھی ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ موقع جانے کا مل جاتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اے ہمارے پیرو جیسے تم آج ہم سے ہاتھ کھڑے کر رہے ہو کہ ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، کاش ہمیں دنیا میں ایک دفعہ جانے کا موقع ملے، ہم بھی کہیں گے ہم تم سے بری ہیں۔ قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ مرشد پیر اپنے مریدوں سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، مرید کہیں گے کاش دنیا میں ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہم بھی اپنے پیروں سے بری ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات ہمیں بیان کر دیے ہیں کہ ہمارے پاس تم نے آنا ہے، سوچ کے آؤ۔
کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کو حسرت کر کے دکھائیں گے ان کو، ہائے ہائے پچھتاوا ہوگا، ہم یہ نہ کرتے، ہم یہ نہ کرتے، پچھتاوا باقی رہ جائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، لیکن جہنم کی آگ سے وہ کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے اللہ سے معافی، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، یہ برف کا بلاک ہے جو گل رہا ہے، یہ سانسیں ہیں لیمیٹڈ سانسیں ہیں جو ہمارے جسم سے نکل رہی ہیں، یہ ایک بلڈنگ ہے جس کے روز اینٹ گر رہی ہے، یہ ایک گرندہ ہے جس کا پر روز نوچا جا رہا ہے، یہ سال ہیں دنوں کے ذریعے جو ختم ہوتا جا رہا ہے، اس نے دوبارہ زندگی ہمیں نہیں ملنی۔ اسی زندگی کو ایک غنیمت سمجھو، اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، تیاری کر لو پاس ہونے کے لیے، وہاں یہ وسائل کام نہیں آئیں گے، ایمان اور عمل صالح کام آئے گا، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کام آئے گی۔ اللہ سے اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور اس کی رضا کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہماری اولادوں پر رحم کر اور ہم تمام دنیا کے مسلمانوں پر رحم کر، یا اللہ دنیا کے مسلمانوں کو عزت اور سرخروئی نصیب فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔